حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، حضور کو ستایا، حضور کے گھر والوں کو ستایا، صحابہ کرام کو ستایا، حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کو شہید وحشی نے کیا۔ اب احد کے میدان میں وحشی نے شہید کیا، یہاں تک کہ شہید کر کے ان کے کلیجے کو باہر نکال دیا، کلیجہ باہر نکالا، اور یہ چلے گئے ہندا کے پاس اور کہا کہ اگر میں تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کر دوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، ہندا کے باپ کو، تو کیا انعام دو گی؟ تو اس نے کہا جتنا بھی میرے جسم پر یہ زیورات ہیں سب کچھ اتار کر آپ کو دے دوں گی۔ تو اس نے کیا کیا، وحشی نے وہ کلیجہ ہندا کو دکھایا کہ یہ دیکھو میں آپ کے والد کے قاتل کو شہید کر کے آیا ہوں، قتل کر کے آیا ہوں، اور کلیجہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اس نے وہ کلیجہ چبایا، ہندا نے اب کلیجہ چبایا، اور وہ آگے لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے ہندا وحشی کو لے کر حضرت حمزہ کے پاس پہنچی تو جا کر اس کے کان کاٹے اور اس کا ناک کاٹا، یہاں تک کہ اس کو پرو کر ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ اب اتنا بڑا ظلم کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا، پھر موصلہ کیا، جسم کے سارے اعضاء کاٹ دیے، یہاں تک کہ ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا۔ لیکن روایات میں آتا ہے جب مسلمان ہوئے دونوں، پھر صحابی بنے، حضرت وحشی بنے، حضرت ہندا بنی رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سارے کام کو مٹا دیا، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اور سارے جو دشمن تھے، جو اتنا بڑا معاملہ حضور کے پاس پیش آیا کہ حضور کے سگے چچا کو شہید کیا اور موصلہ کیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم حضرت حمزہ کی شہادت پر پیش آیا کہ ان کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ اب اسی طرح کا واقعہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ابو سفیان حضور کا سب سے بڑا دشمن مکہ میں، یہاں تک کہ فتح مکہ تک جتنے بھی پہلے واقعات گزرے ہیں، ابو سفیان سب سے اول نمبر تھا دشمنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب مسلمان ہو کر مکہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا اور ساتھ اعزاز بھی دیا، فرمایا مکہ والو جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیں، اتنا شفیق اور رحیم، جانی دشمن جو ساری زندگی لڑتے رہے، جھگڑتے رہے اور حضور کو قتل کرنے پر اترتے رہے، حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا واقعہ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فاتح بن کر آئے، فاتح بن کر تشریف لائے مکہ میں، اور سارے دشمن جنہوں نے مکہ کی زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں حضور کو پریشان کیا، سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ اگر حضور چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے، حضور کے صحابہ چاہتے سب کو قتل کر دیتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، میں آپ کے بارے میں کیا حساب کروں گا، کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ شفیق ہیں، مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہمیں امید ہے آپ معاف کر دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک عالمی جملہ بولا اور فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج کے بعد ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، محبت، اب پوری کائنات میں ایسے واقعات آپ کہیں بیان کر ہی نہیں سکتے، تاریخ میں ہے ہی نہیں کہ ایک فاتح قوم، اور وہ بھی 20 سال کے قریب، 22 سال کے قریب عرصہ ایسا گزار چکی ہے جو ہمیشہ دشمنوں سے لڑتی رہی، دشمن ہمیشہ مقابلے پر رہے، اور وہ جان کے دشمن ہیں، مال کے دشمن ہیں، گھر کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں۔ اب ایسے دشمنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پل میں معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں، ایک درخت کے نیچے حضور نے اپنی تلوار کو اوپر لٹکا دیا، ایک کافر آیا حضور کی تلوار کو کھینچا اور حضور کے اوپر کھڑا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا محمد آپ بتائیں میری اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا اللہ، اللہ مجھے بچائیں گے۔ اب جب اللہ حضور نے فرمایا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار نیچے گری، حضور نے وہی تلوار اٹھائی اور پھر فرمایا کہ آپ بتاؤ
کہ میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے لگا کہ آپ بڑے شفیق ہیں، رحیم ہیں، تو حضور نے اس کو معاف کر دیا۔